گفتگو کا آغاز شروع کرنا چاہوں گا احمد اویس صاحب آپ سے. آج وزیر اعظم ہاؤس میں یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ بریفنگ تھی جس کو اپوزیشن یا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ عمران خان سے ہماری ملاقات ہو پھر ہم اس بریفنگ کا حصہ بنیں گے. کیا بہتر نہیں تھا سر کہ آپ اس بریفنگ کا حصہ بن جاتے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو معلوم تو پڑتا کہ حکومت پاکستان کر کیا رہی ہے؟ کیونکہ یہ بریفنگ پراپرلی ہم تک تو نہیں پہنچتی, میڈیا تک. آپ تک پہنچ جاتی تو شاید ہمیں بھی اطلاعات مل جاتی. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں یہ ایک ایسا ایشو ہے اور اس وقت حالات اتنے سینسٹیو ہوئے ہیں, لیکن اس بات کا خیال تو ان کو خود ہی کرنا چاہیے تھا نا کہ ایک نیشنل لیول کا لیڈر ہے, اگر یہ جا کے مل کے اس سے کوئی سجیشن لے آئیں گے, ڈسکس کر کے آ کے میٹنگ اٹینڈ کر لیں گے تو کوئی قیامت آ جائے گی, کوئی فرق ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں نے کئی پروگرام کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یو آر سپوز ٹو بی مور میگنانیمس, میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے اور وہ اچھا اس کا تاثر ملتا ہے, اور وہ نہیں دکھائیں گے تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. نہ صرف کہ وہ اپوزیشن پارٹی کے اندر ہی نفرتیں بڑھتی ہیں, عوام کے اندر بھی وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک طرف آپ جو ہے جاتے ہیں تو ٹرمپ کی تعریفوں کے ایسے پل وہاں چھوڑتے ہیں کہ جس میں اس وقت وقت کے دجال کا رول پلے کر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. جی احمد صاحب, آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیا حکمرانوں میں خوف کیا ہے؟ وہ پبلک کو آ کے سب کچھ سچ اوپنلی کیوں نہیں بتا پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بریفنگ ان ہاؤس دی جا رہی ہے, اوپنلی پبلک کے سامنے نہیں دی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے سچ بول دیا تو ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا؟ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو بھی ٹرک کیا ہے, استعمال کیا ہے, اور غالباً اس کا ریزن بھی کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کیوں اور کیسے استعمال کیا اس کو. بالکل ایسا سب سے بڑا بینیفیشری وہ ہے, اور اس نے جس طریقے سے یہ ایک اسلامی ملک, اور آپ نے نہ صرف یہ ختم کیا, ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی یو این او کی افادیت ختم کر دی, کیونکہ وہاں سے آپ نے قانون کو مائنس کر دیا, نکال دیا. ٹھیک ہے احمد صاحب, وہ چارٹر کہاں گیا؟ بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب, چارٹر کہاں گیا آپ کا؟ جب چارٹر نہیں رہا تو آپ کو پتا کہ لیگ آف نیشن کے ساتھ یہی حال ہوا تھا, اینڈ دیٹ لیڈ سیکنڈ ورلڈ وار. بالکل ٹھیک سر. خطرناک ترین صورتحال پیدا ہوگی کیونکہ اس وقت ایک تھی نیوکلیر پار, اب ڈزن سے زیادہ جو ہے نیوکلیر پار موجود ہیں, ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ. یہ خطرناک حالات ہمارے دنیا میں سامنے آ رہے ہیں, اور یہ ان کی صرف اس ہوس کی وجہ سے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے زمینی خدا بنے ہوئے ہیں یہ. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. علامی میں آگے بڑھوں, انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضور, ایک چیز جو حکومت پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے عوام کی طرف سے بھی اور آپ کی اپوزیشن کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی جو آپ کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے بھی, کہ خوشامند کام نہیں آئے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کو مکھن لگانا حکمرانوں کو کام نہیں آئے گا. جو اس وقت دنیا کی بدلتی صورتحال ہے اس کے ساتھ ہمیں بدلنا ہوگا. سیڈلی بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے ہم بدل نہیں رہے, ہم وہی خوشامدی راستہ اختیار کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کاؤنسلیٹ کے سٹاف وغیرہ سب کو باہر بھیج دیا گیا ہے, بند کر دیے گئے ہیں. کراچی میں آج بھی سڑکیں بند ہیں بہت ساری کاؤنسلیٹ کے ارد گرد کی, جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے. شہر متاثر ہے, مارکیٹس ڈاؤن ہے, مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. کیا کر رہی ہے حکومت؟ بریفنگ اپوزیشن کو تو دی جا رہی ہے, قوم کو بھی ضرورت تھی سر اس بریفنگ کی. انجینئر صاحب, ڈو یو اگری؟ دیکھیں, ہماری قوم باشعور بھی ہے اور تمام چیزوں سے واقف بھی ہے, آگاہ بھی ہے. جہاں تک تعلق ہے ایک فورن آفس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, فورن ریلیشنز کے جو نزاکتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے دنیا بھر میں ہر جگہ پہ اس قسم کی بریفنگز جو ہیں وہ پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, انہیں دی جاتی ہے. اور کہیں پہ بھی, کسی جگہ پہ بھی آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ کہیں جگہ پہ یہ والی جو نزاکتیں اسٹریٹجک ہوتی ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ کوئی عوام پہ کسی حکومت کو اعتماد نہیں ہوتا, یا عوام تو ظاہر ہے محب وطن بھی ہیں, اس لیے کہ وہ اس طریقے سے پھر وہ دشمن کے ہاتھوں آپ کی اسٹریٹجیز جو ہیں, تو اسٹریٹجیز ہمیشہ میدانوں میں نہیں بنائی جاتی, نہ جلسہ عام میں ان کے اعلانات کیے جاتے ہیں. یہ بڑا ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اس لیے اگر حکومت نے جو جتنی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یعنی پارلیمانی لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو انوائٹ کیا ہے اس بریفنگ کے لیے کہ اس کی روشنی میں ظاہر ہے گائیڈنس بھی سیکھ کریں گے, وہ اپنی آراء بھی دیں گے, تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ آپ ہندوستان کو بھی, آپ اسرائیل کو بھی, آپ
تمام دنیا کو اپنی اسٹریٹجیز سے آگاہ کر دیں اگر آپ ہر بات اوپنلی کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. پھر بہت سی ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں بخوبی جب دنیا ایک ایسے نازک ٹائم پہ ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ اگر جہاں تک اس کا تعلق ہے وز یونائٹڈ اسٹیٹس ہماری پالیسی کا, تو اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے بڑی مہارت کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک جو ایسٹیوٹنس ہوتی ہے, جو کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, اس کے ساتھ پاکستان کے اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے بیلنس کو بھی برقرار رکھا. تو اگر اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, یہ جو آپ نے بتایا کہ جی لوگوں کے یہ سفارت خانہ انہوں نے بند کیا ہے, تو اس کی صرف اتنی گزارش ہے اور لوگوں کو اس چیز کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اور اس وقت دنیا بھر خطہ ہی پورا, لیکن اوورال پاکستان کے لیے معاملات بہت نازک ہیں. ایک طرف خلیجی ممالک اور سعودی عرب اور وہ ممالک ہیں جو روایتی طور پر پاکستان کے ہمیشہ سے دوست اور حلیف رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو ابھی پیچیدگی پیدا ہوئی ایرانین حملوں کے ساتھ. ایک طرف ایران برادر ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ, ابھی آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں بھی ابھی جو فورن منسٹر نے بھی کل سپیچ کی, انہوں نے وہ بہت سی چیزیں بتائیں کہ پاکستان نے جو ہے مذمت بھی کی اس حملے کی, نہ صرف اس والے کی بلکہ جو اسرائیل کا جو آج سے کچھ چند ماہ پہلے ایران پہ حملہ ہوا تھا اس کی بھی, اور شہادت کی بھی خامنہ ای صاحب کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں, اپنے ہی ملک کو مشکل میں ڈالیں. آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی یہ والا کام نہیں ہوا جو پاکستان میں جس طریقے سے اس پہ ری ایکشن کیا گیا. تو ہمیں تھوڑا سا غیر جذباتی انداز میں سوچنا بھی پڑے گا, اور سب سے پہلے پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی رائج کرنا پڑے گا. اسلامک امہ کا جتنا کانسیپٹ ہے اس پہ تو پاکستان نے میرا خیال ہے کہ کہیں پہ بھی پہلوتے ہی نہیں کی. یعنی پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل, ایکسیپٹ انڈیا نہیں ہے جس نے پاکستان کے خلاف 3 جنگیں لڑی ہیں. تو پاکستان کے فلسطین کے مسئلے پہ یا غزہ کے معاملے پہ کون جو ہے وہ شک کر سکتا ہے, اور وہ بھی بالخصوص جب ایسے حالات میں کیا جائے کہ آپ اس سے کوئی سیاسی بینیفٹ یا لوکل پالیٹکس میں کوئی ریپ کرنے کا فیصلہ کریں. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے, اس کا ادراک ضروری ہے. آپ کی اجازت سے مندو خیل صاحب کو شامل گفتگو کروں. مندو خیل صاحب, آپ کی نظر میں سر جو قادر پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی خوشامد ہمارے کام نہیں آنی ہے, اور جو مسلم امہ کا اس وقت ہم حال دیکھ رہے ہیں, افغانستان میں امریکہ بھی 20 سال جنگ لڑ کے گیا, جیت نہیں پایا. ہم اس وقت افغانستان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارے پڑوس میں ایران کی اسرائیل امریکہ سے جنگ ہو رہی ہے, انڈیا ہمارا دشمن اسرائیل اور امریکہ کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. لیٹسٹ اپڈیٹس کے مطابق انڈیا کی پورٹ استعمال ہو رہی ہے سامان کے لیے, اور انڈیا کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں. مکمل سپورٹ انڈیا سے مل رہی ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ کو. آپ کی نظر میں سچویشن کتنی سیریس ہے مندو خیل صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ آج جو بلکہ پہلے دن سے میں یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہوں کہ حکومت کو, اپوزیشن کو, تمام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی چاروں طرف جو ہے نا وہ جنگ ہے. یعنی ایک طرف مشرق میں ہندوستان کے ساتھ آپ کی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, وہ کہ آپ نے شکست کی ہے,